قرآن و سنت ورسز بدعت۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نہ صرف ضروری بلکہ اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے کسی فرض سے کم نہیں ہے۔ قرآن و سنت ہمارے دین کی بنیاد ہے اور بدعت کھلم کھلا گمراہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم قرآن و سنت پر چل رہے ہیں یا ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت ہی نہیں؟ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے دین مکمل کر دیا تو اب اس میں کچھ نیا شامل کرنا یا کچھ ہٹا دینا دونوں غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نئی چیز جو دین میں داخل کی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بدعت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، کوئی خوشی کے نام پر، کوئی غم کے نام پر، کوئی بزرگوں کے نام پر، اور یہی سے گمراہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی اللہ اور رسول کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، تو دوسری میری سنت۔ قرآن و سنت دین کا اصل سورس ہے۔ جو ان دونوں سے ہٹ کر چلے گا وہ ظاہری طور پر گمراہ ہو جائے گا اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر بدعت ہے کیا؟ دین میں کوئی نئی چیز شامل کرنا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ملے۔ مثال کے طور پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو عبادت نہیں بتایا اور ہم اسے عبادت بنا دیں تو وہ بدعت ہے۔ بدعت اتنی ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ہمیں بدعت نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر مزاروں پر چادر چڑھانا اور مدد مانگنا۔ لوگ بزرگوں کے مزار پر جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اور ان سے دعا مانگتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ ایک اور بدعت جو ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ یہ کہ 12 ربیع الاول کو حضرت محمد کی پیدائش کے موقع پر کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہی نہیں، جس کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرا یہ کہ اگر 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ جشن مناتے، جو کہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا۔ ایک اور بدعت جو ہمارے دین میں شامل کر دی گئی ہیں وہ عرس اور میلاد کی رسمیں ہیں۔ یہ تمام رسمیں صحابہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی۔ بزرگوں سے محبت کوئی بری بات نہیں، مگر جب اس محبت کو دین کا حصہ بنا دیا جائے تو وہ بدعت بن جاتی ہیں۔ ایک اور مخصوص طبقہ جو ماتم اور زنجیر زنی کو جائز سمجھتا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی دین میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اکثر وہ طبقہ اس کو صحیح مانتا ہے اور دین کا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کا کہیں ذکر ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم ہر مسلمان کو ہے، لیکن ان کے غم میں خود کو زخمی کرنا یا ماتم کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ سب وہ بدعات ہے جو ہمارے دین میں شامل کر دی گئی ہیں، اور نہ جانے کون کون سی ایسی اور بدعات ہوں گی جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوگا۔ بدعات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ دین میں اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم دین میں نئے طریقے ڈھونڈیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے کیا طریقہ سکھایا۔ اسلام میں خوبصورتی سادگی اور اخلاص سے ہے، نہ کہ رسموں سے۔ جو قرآن و سنت پر چلے گا اس کا دین بھی محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام میں عزت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جسے رسول اللہ نے سکھایا وہی نور ہے، اور ہر وہ چیز جو بعد میں گھڑی گئی وہ ظلمت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر، اپنے دل اور اپنی زندگی سے بدعات کا خاتمہ کریں اور قرآن و سنت کو اپنا جینے کا طریقہ بنائیں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔